بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیسٹ پیپر اسلامیات احادیث موسٹ امپورٹنٹ احادیث ود پریکٹیکل لائف عملی زندگی کے ساتھ فار دا ایگزامینیشن آف کلاس 11th فیڈرل بورڈ 2026. یہ اہم ترین احادیث ہیں گیسٹ پیپر کے لیے اور فیڈرل بورڈ کے ایگزام 2026 کے لیے. ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. تھوڑی تھوڑی تشریح اور عملی زندگی بھی ساتھ لکھی ہے. جی ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. من یرید اللہ خیر بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. پہلے آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے, پھر عملی زندگی سے لکھنا ہے کہ جس بندے کو دین کی سمجھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. دین کی سمجھ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو پتہ بھائی میں عبد مسلم, میرے کیا حقوق ہیں, جو حلال حرام کو سمجھتا ہو, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتا ہو, اچھے کام کرتا ہو, برے کام سے دور رہتا ہو. تو یہ جو تمام یہ عملی زندگی ہم یہ کام کرتے ہیں, سچائی کی طرف آتے ہیں, دھوکہ نہ دیں, بے ایمانی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, یہ ساری کے ساری دین کی سمجھ ہے. تو اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لیں. یہ دوسری حدیث بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ انہوں نے ماڈل پیپر میں بھی دی ہوئی ہے. قیامت کے دن مومن کی میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. اخلاق حسنہ سے, اس کو حسنہ بھی کر سکتے ہیں, حسنہ. اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان کو نفرت کرتا ہے. دو باتیں اس کی تشریح کر دیں. پہلے اچھے اخلاق کی کہ قیامت کے دن جہاں بہت سے اعمال انسان نے کیے ہوں گے, جو اچھے اعمال ہیں اور اچھے اخلاق ہیں, دوسروں سے اچھے سے پیش آنا, بڑے چھوٹے کی رسپیکٹ کرنا, تمیز کے دائرے میں رہنا, لوگوں کے حقوق ادا کرنا, والدین کے, باقیوں کے, اپنے حقوق سمجھ کے ان کو پورا کرنا, اور لوگوں سے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا, ملنا ملانا, یہ اچھے اخلاق ہیں. یعنی ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور آگے دو چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو بے حیائی میں آئے, گناہ میں آئے, اور ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, جو گالی ہو, فحاشی ہو, غیبت ہو, کسی پہ الزام تراشی ہو, گندی زبان ہو. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بیڈ بکس میں آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ڈس لائک کرتا ہے. تو عملی زندگی میں ہم اللہ کے قریب آنے والے بنے, نہ کہ دور آنے والے بنے. اس طرح آپ ان کو نا عملی زندگی آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو ترجمہ آپ اردو میں یاد کر لیں تو عربی کی ایک نشانی رکھ لیں تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے. تو مثلا جو میزان ہے یہ ایک ہی حدیث میں استعمال ہوا ہے. میزان جو ہے بیلنس کو کہتے ہیں, یا حسن الخلق جو ہے اچھے اخلاق. تو اردو کا ترجمہ یاد ہو تو آپ آرام سے حدیث کو سمجھ لیں گے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, تمام احادیث کو دیکھ لیا جائے. یہ اسی حدیث کی جو ہے تھوڑی تشریح کی ہوئی ہے آسان لفظوں میں. آپ ایک بار پڑھیں گے انشاءاللہ عملی زندگی آپ کو یاد ہو جائے گی. ایک دو بار پڑھیں گے اور اپنے الفاظ میں لکھیں. آپ کتابی لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے یہ حدیث ہے لیکن بظاہر اتنی امپورٹنٹ لگتی نہیں ہے, تو لیکن ہے یہ بھی آسان ہے. اگر آسانی سے دیکھ لیا جائے, ہم دنیا میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کریں گے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری تکلیفیں دور کرے گا. تو اس کو بھی ایک بار پڑھ لیا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. یہ حدیث بھی کافی امپورٹنٹ ہے یہ والی, کہ آدمی کے دونوں قدم قیامت کے دن اللہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. کہ جوانی کہاں خرچ کی, عمر کہاں خرچ کی, مال کہاں کمایا اور کہاں لگایا, اور جتنا علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. اب ایک ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں کہ ہم اپنی جوانی کو عملی طور پر صحیح جگہ پہ لگائیں, مثبت کام کریں پازیٹیولی. اور یہ پوائنٹس لکھے ہوئے, آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اوپن کریں گے, یہ عملی زندگی کی ایکسپلینیشن بن جائے گی.
اور اپنی عمر کا حساب رکھیں کہ عمر کو ضائع نہ کریں، اچھے کاموں میں لگایا جائے، اور مال کماتے وقت ہم دھیان رکھیں کہ سورس آف انکم ہمارا جو ہے وہ حلال ہو اور فضول خرچی نہ کی جائے، ایسی جگہ خرچ کی جائے جہاں پہ اجازت ہو، جہاں منع ہے گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ لکھ دیں گے اس کے بارے میں، اور جتنا علم اللہ نے دیا ہے ہم اس پہ پورا کا پورا عمل کرنے والے بن جائیں۔ فار ایگزامپل ہم سب کو پتہ ہے بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، ہمیں اس بات کا علم ہے، ہم اب اس پر عمل بھی کریں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں۔ اس کے بعد یہ 5ویں حدیث ہے، یہ بہت زیادہ بظاہر امپورٹنٹ نظر نہیں آتی، لیکن اس کو بھی آپ ایک دو بار پڑھ لیں اور اردو میں ترجمہ یاد رکھ لیں، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ اگر یہ 7 چیزیں آپ کو زبانی یاد ہو تو آپ آرام سے ترجمہ اس کا لکھ سکتے ہیں، اور ان کی تشریح میں آسان جملے لکھے ہیں، تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کریں اپنے الفاظ میں، تو آپ آرام سے ان کو حل کر لیں گے۔ یہ حدیث کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو جو ہے حدیث نمبر 6، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روک دیں، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دیں، ورنہ دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس حدیث کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ برائی کو روکنے، ہر مسلمان کو روکنے کی دعوت ہے، جہاں جہاں وہ کر سکتا ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ طاقت سے روک سکتا ہے تو یہ سب سے پہلا درجہ ہے، اور ورنہ زبان سے روک دیں۔ مثلا کوئی برا کام دیکھے، اسکول میں نقل دیکھے، مناسب طریقے سے روک دے، معاشرے میں کوئی برائی دیکھے اس کو روک دے، زبانی کلامی میں بچوں کو نصیحت کر دے دوسروں کو، اور اگر اس کا بس نہیں چلتا تو پھر وہ دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور اگر برائی کو دیکھ کے اس کے دل میں ذرا بھی کچھ خیال نہیں آتا، اس کا مطلب آخری درجہ بھی ڈیڈ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث نمبر 7 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک ہی حدیث ہے جس میں نعمت کا ذکر آتا ہے، تو آپ زبانی یاد کر لیں ترجمے کو کہ بھائی جس میں نعمت آئے گا وہ یہی حدیث ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور ایک فراغت۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے وہ عبادات کی طرف نہیں آتا، دھیان نہیں کرتا، فضول ٹائم ضائع کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے بستر پہ لگ جائے، بیمار ہو جائے، پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، ہم کبھی گیم میں ضائع کرتے ہیں، کبھی موبائل پہ ضائع کرتے ہیں، کبھی کہاں لگاتے ہیں، کبھی گپ شپ میں لگاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر چلے گئے۔ تو ایک وقت آئے گا ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہوگا، ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، پھر ہم افسوس کریں گے کہ کاش وہ جو ہے وہ وقت میں یوٹیلائز کر لیتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ یہ حدیث میں ہے تو امپورٹنٹ ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں مشکوک چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے کہ مشکوک چیزوں کا استعمال نہ کریں، جن کا اللہ رسول نے روکا ہے اس سے بچ جائیں۔ یہ ہماری حدیث جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی مختصر حدیث ہے۔ حدیث نمبر 9 جو ہے ایک ہی حدیث ہے جس میں لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو آپ اس کی نشانی رکھ لیں، اردو پہ 2-3 بار پڑھ لیں، ترجمہ یاد ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پہ جو مردوں کا طریقہ اختیار کریں، اور ایسے مردوں پہ جو عورتوں کا طریقہ اختیار کریں۔ پہلے مردوں کا ذکر ہے، پھر عورتوں کا ذکر ہے، جو لوگ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں۔ آگے آپ لکھتے ہیں اللہ نے مرد کو علیحدہ بنایا، عورت کو علیحدہ، مرد کے اپنے کام ہے، عورت کے اپنے کام ہے، تو جو کام مردوں کے کرنے کے وہ مرد وہ کریں، عورتوں کے وہ عورت کریں، ایک دوسرے کی نقل و کاپی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں رکھا وہ ٹھیک ہے، اور ہر طرح سے اپنے لباس کا اپنے کا خیال کریں۔ آگے حدیث نمبر 10 ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کافی زیادہ۔ بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین پہ لعنت کرے، یہ ترجمہ لکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا دوسرے کو والدین کو برا بلا کہو گے، جواباً تمہارے والدین کو برا بلا کہا جائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے آپس میں جھگڑوں میں ماں باپ کو برا بلا مت کہیں۔ بعض لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں دوسروں کو، وہ جوابی طور پر ان کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، لڑ یہ رہے ہوتے ہیں، ساری لعنتیں اور گالیاں والدین کو پڑ رہی ہوتی ہیں۔
یہ حدیث بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ. یہ ایک لفظ یاد کر لیں، آپ کو پوری حدیث کا ترجمہ آ جائے گا. مظلوم لکھا ہوا اور دعوت لکھا ہوا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہو بھائی. اس بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ کسی کو تنگ نہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے. ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے، سبق کیا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کے پیسے نہ مارے. اور اگر اس کی بددعا لگ گئی نہ بندہ دین کرے گا نہ آخرت کرے گا. طالب علم آپس میں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کسی کے پیسے چھین لیے، کسی کو دل دکھا دیا، کسی کو باتیں کر دی، گالیاں دے دی تنگ کر کے 5-6 بچوں نے. اور اسی طرح بڑے لوگ جو ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں، لوگوں کے پیسے مار لیے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ حدیث بظاہر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس کو بے شک پڑھ لیا جائے، لیکن اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ بھی حدیث نمبر 13 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، جو 5 چیز ہے اس کو اختیار کر، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ جو ہے میں شک ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہوں، مشکوک ہوں، ہمیں ان کا پتہ کلیئر کٹ نہ ہو تو بہتر ہے اس کے قریب نہ جائے. کوئی سورس آف انکم ایسا ہو جو بظاہر مشکوک ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، کام کا معاملہ ہے، جاب کا، بزنس کا، تو بہتر ہے بندہ اس سے دور ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے اور اس طرف نہ جائے، ورنہ اس کا نقصان ہو جائے گا. اور اسی طرح حدیث نمبر 14 کافی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی اچھی طرح کر لیا جائے کہ اللہ کے نبی سے ہماری سب سے زیادہ جو ہے جو محبت ہے وہ اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے. اس کو اچھی طرح پڑھ لیجیے. اور ان کو 2-3 بار پڑھ لیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہونی چاہیے. اللہ کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا اتباع کیا جائے اور اپنی زندگی میں اس کو لے کے آ جائے. اور یہ آخری حدیث بھی ہے، بس اس کو 1-2 بار پڑھ لیں. احادیث میں یہ جو آپ کو بتائی ہیں 5-6 یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو دیکھ لیا جائے، انشاءاللہ ان میں سے ایک آ جائے گی، امید ہے. اور اگر آپ شارٹ کٹ چاہتے ہیں تو پہلی 6 کر لیں یا 7 کر لیں تو ان میں سے ایک آ جائے گی اور نیکسٹ کی 7 میں سے دوسری آ جائے گی. عام طور پر ایگزامینر پہلی 5-6 میں سے ایک دیتا ہے اور نیکسٹ میں سے دوسری دے دیتا ہے. تو دونوں طریقے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ کر لیجئے گا. جو پچھلے پیپر ہم نے 3 دیکھے ہیں اس میں سے یہی ہے کہ پہلی 5-6 میں سے ایک دی ہوئی ہے، باقی لاسٹ میں سے دی ہے. تو آپ اس طرح کر لیں یا جو مین آپ کو نشان لگا کے دیے ہیں یا وہ والی کر لیں، تو دونوں طرح سے کام ٹھیک ہے. بہتر ہے یہ چھوٹی چھوٹی احادیث جو یہ کر لی جائیں جو آپ کو بتائی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. ایز اے اسلامیہ ٹیچر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے لانگ کویسچن، گیسٹ پیپر اور MCQs اور شارٹ کویسچن سارے جو ہے اور حل شدہ پیپر بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اپنے چینل پہ، ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. تقریباً 6 یا 7 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اسلامیات کے بارے میں، MCQs امپورٹنٹ، شارٹ کویسچن اور گیسٹ پیپر شارٹ اینڈ لانگ کویسچن کا، اور حل شدہ پیپر 4 حل شدہ پیپر بھی ہم نے شامل کر دیے ہیں. اس سے بہت زیادہ گائیڈ لائن مل جائے گی، چینل پہ چیک کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.